میں محمد علی موش صاحب کے ہی شعر کے ساتھ ان سے گزارش کرتا ہوں کہ عشق کو تحریک بخشے پھر ادائے سادگی، عشق کو تحریک بخشے پھر ادائے سادگی، پھر کوئی مہر النساء دیکھے کبوتر چھوڑ کے، پھر کوئی مہر النساء دیکھے کبوتر چھوڑ کے، آئیے جناب خورشید حیدر آپ کا استقبال کیجیے۔ ہمارے بہت اچھے دوست، بہت سی یادیں اس مشاعرے سے وابستہ خورشید حیدر صاحب کی ذات سے منسلک، میں ان سے التماس گزار کہ اپنے کلام سے سامعین کو نوازیں۔ شکریہ شکیل غوث صاحب۔ حاضر کرتا ہوں ایک مطلع کہ خدا کا شکر ہے ماں باپ کے قریب ہوں میں، خدا کا شکر ہے ماں باپ کے قریب ہوں، خدا کا شکر ہے ماں باپ کے قریب ہوں میں، نہ جانے کتنے رئیسوں سے خوش نصیب ہوں میں۔ واہ 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 واہ، کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے، واہ 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 واہ، بہت شکریہ۔ آدھا خدا کا شکر ہے ماں باپ کے قریب ہوں میں، واہ واہ واہ، نہ جانے کتنے رئیسوں سے خوش نصیب ہوں میں۔ بہت شکریہ۔ کیا کہنا، مطلع اور کچھ اشعار اور ملاحظہ فرما لیں۔ افراط زر تو میرا مقدر نہیں رہا، افراط زر تو میرا مقدر نہیں افراط رہا، زر تو میرا مقدر نہیں رہا، لیکن میں اپنی وضع سے گھٹ کر نہیں رہا۔ کیا کہنا ہے، واہ واہ واہ، افراط زر تو میرا مقدر نہیں رہا، لیکن میں اپنی وضع سے گھٹ کر نہیں رہا۔ کیا کہنا ہے، یہ قول تو بجا کہ سکندر نہیں رہا، یہ قول تو بجا کہ سکندر یہ قول نہیں تو رہا۔ بجا کہ سکندر نہیں رہا، لیکن کبھی میں سر کو جھکا کر نہیں رہا۔ یہ قول تو بجا کہ سکندر نہیں رہا، واہ واہ واہ، لیکن کبھی میں سر کو جھکا کر نہیں رہا۔ شعر پیش کرتا ہوں، لیکن کبھی میں سر کو جھکا کر نہیں رہا، لینے گیا تھا سر جو بغاوت کے زور پر، وہ لوٹ کر تو آیا مگر سر نہیں رہا، وہ لوٹ کر تو آیا مگر سر نہیں رہا۔ شعر ملاحظہ فرمائیں، آپ کی معتبر سماعت ہیں اور ناچیز کی دو لائنیں ملاحظہ فرمائیں عزم شاگری خاص طور سے، کہ یہ قول تو بجا کے سکندر نہیں رہا، لیکن کبھی میں سر کو جھکا کر نہیں رہا۔ ایک جھونپڑی بچی تھی وہ سیلاب لے گیا، ایک جھونپڑی بچی تھی وہ سیلاب لے گیا، ایک جھونپڑی بچی تھی وہ سیلاب لے گیا، اب ہو نہ ہو فساد کوئی ڈر نہیں رہا۔ واہ 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 واہ، آداب، کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے، آداب۔ بھائی کیا کیا شعر فرما رہے ہیں خورشید بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، ایک جھونپڑی بچی تھی وہ سیلاب لے سبحان گیا، اللہ سبحان اللہ، ایک جھونپڑی بچی تھی وہ سیلاب لے گیا، اب ہو نہ ہو فساد کوئی ڈر نہیں رہا۔ اور شکیل غوث صاحب یہ خصوصاً آپ کے حوالے سے شعر پیش کرتا عطا ہوں فرمائیے، ہم کہ ایک اتن گوش ہوں۔ جھونپڑی بچی تھی وہ سیلاب لے گیا، اب ہو نہ ہو فساد کوئی ڈر نہیں رہا، اتنا تو دیکھا آیا کوئی اور اس کے بعد، اتنا تو دیکھا آیا کوئی اور اتنا اس کے تو بعد، دیکھا آیا کوئی اور اس کے بعد محسوس یہ ہوا میں زمیں پر نہیں رہا۔ واہ 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 واہ، واہ 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 واہ، بہت شکریہ۔ کیا کہنا ہے خورشید صاحب، واہ 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 واہ، میرے شعراء کرام تشریف فرما، یہ غزل میں نہیں پڑھتا کہیں، شاید پہلی مرتبہ سماعت کر رہا واہ 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 ہوں واہ، کہ اتنا تو دیکھا آیا کوئی اور اس کے بعد، کیا کہنا ہے، واہ اتنا تو دیکھا آیا کوئی اور اس کے بعد محسوس یہ ہوا میں زمیں پر نہیں رہا۔ آخر شعر محسوس یہ ہوا میں زمیں پر نہیں رہا، یہ مرتبہ بھی صرف ہمارے ہی نام تھا، یہ مرتبہ تو صرف یہ مرتبہ بھی صرف ہمارے ہی نام تھا، نیزے پہ ہم سے پہلے کوئی سر نہیں رہا، یہ مرتبہ بھی صرف ہمارے ہی نام تھا، یہ مرتبہ بھی صرف ہمارے ہی نام تھا، نیزے پہ ہم سے پہلے کوئی سر نہیں رہا، بھائی پڑھے جائیے، نیزے پہ ہم سے پہلے کوئی سر نہیں رہا، نیزے پہ ہم سے پہلے کوئی سر نہیں رہا۔ شکریہ۔ پڑھیے، کیا کہنا ہے، سبحان اللہ سبحان، پہلے والے شعر کے ساتھ پڑھیے اسے۔ میں حاضر کرتا ہوں، یہ شکریہ ضیاء عنایتی صاحب اور آپ کے رفقا کا شکریہ۔ پہلے والے شعر کے ساتھ پڑھیے خورشید بھائی۔ حاضر کرتا ہوں، یہ مرتبہ بھی صرف ہمارے ہی نام تھا، یہ مرتبہ بھی صرف ہمارے ہی نام تھا، نیزے پہ ہم سے پہلے کوئی سر نہیں رہا، نیزے پہ ہم سے پہلے کوئی سر نہیں۔ کیا کہنا ہے، واہ واہ، شکریہ۔ میں حاضر کرتا ہوں کہ ایک جھونپڑی بچی تھی وہ سیلاب لے گیا، کیا کہنا ہے،
ایک جھونپڑی بچی تھی وہ سیلاب لے گیا، اب ہو نہ ہو فساد کوئی ڈر نہیں رہا۔ ایک جھونپڑی بچی تھی وہ سیلاب لے وہ گیا۔ زمیں پر نہیں رہا، کیا ہے وہ بھی پڑھی تھی۔ حاضر کرتا ہوں کہ محسوس یہ ہوا، ایک جھونپڑی بچی تھی وہ سیلاب لے گیا، اب ہو نہ ہو فساد کوئی ڈر نہیں رہا، اتنا تو دیکھا آیا کوئی اور اس کے بعد کیا کہنا ہے؟ محسوس یہ ہوا میں زمیں پر نہیں واہ رہا۔ واہ واہ، کیا کہنا ہے، کیا محسوس کہنا ہے؟ یہ ہوا میں اور زمیں سر نہیں رہا، پھر پڑھیے صاحب، زحمت فرمائیے۔ یہ مرتبہ بھی صرف ہمارے ہی نام تھا، یہ مرتبہ بھی صرف ہمارے ہی نام تھا، نیزے پہ ہم سے پہلے کوئی سر نہیں رہا، نیزے پہ ہم سے پہلے کوئی سر نہیں رہا۔ تھوڑا سا کہ چہرہ، لباس اور نہ گفتار دیکھ کر، چہرہ لباس اور نہ گفتار، چہرہ لباس، خان صاحب، چہرہ لباس اور نہ گفتار دیکھ کر میں دوستی بڑھاتا ہوں کردار دیکھ کر۔ کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے؟ چہرہ لباس اور نہ گفتار دیکھ کر میں دوستی بڑھاتا ہوں کردار دیکھ کر، میں دوستی بڑھاتا ہوں کردار دے کر۔ اب دو شعر غزل کے پیش کرنا چاہتا ہوں، ملاحظہ فرمائے، قافیے کی خصوصاً انداز چاہتا ہوں کہ چہرہ لباس اور نہ گفتار دیکھ کر میں دوستی بڑھاتا ہوں کردار دیکھ کر، میں دوستی بڑھاتا ہوں کردار دیکھ کر۔ ممکن نہیں ہے پانا کسی چیز کا اگر، قافیہ دیکھیے گا، عطا فرمائیں۔ ممکن نہیں ہے پانا کسی چیز کا اگر، کیوں اپنے سر گناہ لیں بیکار دے کر۔ اچھا ہے بھائی، کیا اچھا ہے، واہ 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 واہ، آدھا شکریہ طاہر بھائی، کیا کہنا ہے، کیا شکریہ حاضر کرتا کہ ارے زندہ باد، واہ واہ، چہرہ لباس اور نہ گفتار دیکھ کر کیا کہنا، میں دوستی بڑھاتا ہوں کردار دیکھ کر۔ ممکن نہیں ہے پانا کسی چیز کا اگر، ممکن نہیں ہے پانا کسی چیز کا اگر، کیوں اپنے سر گناہ لیں بیکار دیکھ کر، کیوں اپنے سر گناہ لیں بیکار دیکھ کر۔ اور دل چاہتا ہے دیکھیے اس گل کو بار بار، دل چاہتا ہے دیکھیے اس دانش صاحب، دل چاہتا ہے دیکھیے اس گل کو بار بار، دیوانہ ہو گئے جسے ایک بار دیکھ کر، دیوانہ ہو گئے جسے ایک بار دیکھ کر۔ بہت شکریہ، دیوانہ ہو گئے جسے ایک بار دیکھ کر۔ اب ایک غزل ترنم سے پڑھتا ہوں، اس کے بعد 3 شعر تحت میں پڑھ کے اپنے نشست لیتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ کس نے سوچا تھا اپنے گھر ایسے بھی منظر ہوں گے، کس نے سوچا تھا، سنیے، یہ پیچھے والے حضرات ہیں، ابتدا، ہاں آپ کا ہاتھ اٹھ گیا، ملاحظہ فرمائیں۔ کس نے سوچا تھا اپنے گھر ایسے بھی منظر ہوں گے، کس نے سوچا تھا اپنے گھر ایسے بھی منظر ہوں گے، ہونٹوں پر شمشیر بغاوت، ہونٹوں پر شمشیر بغاوت، ہاتھوں میں خنجر ہوں گے، ہونٹوں پر شمشیر بغاوت، ہاتھوں میں خنجر ہوں گے۔ کس نے سوچا، شکریہ بہت، کس نے سوچا تھا اپنے گھر ایسے بھی منظر ہوں گے، ہونٹوں پر شمشیر بغاوت، ہاتھوں میں خنجر ہوں گے، ہونٹوں پر شمشیر بغاوت، ہاتھوں میں خنجر ہوں گے۔ یہ شعر خصوصاً حاضر کرتا ہوں محترم دھننجے صاحب، کہ کس نے سوچا تھا اپنے گھر ایسے بھی منظر ہوں گے، ہونٹوں پر شمشیر بغاوت، ہاتھوں میں خنجر ہوں گے۔ کیا کہنا ہے؟ غیر پروں پر اڑ سکتے ہیں حد سے حد دیواروں تک، غیر پروں پر اڑ سکتے ہیں حد سے حد دیواروں تک، عنبر پر تو وہی اڑیں گے جن کے اپنے پر ہوں گے۔ کیا
کیا کہنا ہے کیا کہنا ہے؟ ہونٹوں پر شمشیر بغاوت ہاتھوں میں خنجر ہوں گے، ہونٹوں پر شمشیر بغاوت ہاتھوں میں خنجر ہوں گے، غیر پروں پر اڑ سکتے ہیں حد سے حد دیواروں تک۔ ملاحظہ کریں کیا کہنا ہے؟ ادھیکش جی، یہ میں نے خصوصاً آپ کے لیے پڑھا ہے ادھیکش جی، یہ غیر پروں پر اڑ سکتے ہیں حد سے حد دیواروں تک، عنبر پر تو وہی اڑیں گے جن کے اپنے پر ہوں گے، عنبر پر تو وہی اڑیں گے جن کے اپنے پر ہوں گے۔ سچائی ہے، شاعری اشارہ کناؤں کا نام ہے، یہاں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، محسوس نہیں کرتا۔ اب یہ مصرع میں پڑھتا ہوں دبستان رامپور میں، دیکھتا ہوں کیسے سنتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں کہ عنبر پر تو وہی اڑیں گے جن کے اپنے پر ہوں گے، یہ مٹی حساس بہت ہے سر پر قرض نہیں رکھتی، واہ، یہ مٹی حساس بہت ہے سر پر قرض نہیں رکھتی۔ بہت میں گزارش کرتا ہوں آپ سے، میری طرف بالکل جو ہے جڑے رہیں آپ، چونکہ سلسلہ آنے جانے کا لگا ہوا ہے اور سماعت ذرا سی بھی بڑھ جاتی ہے تو غزل ضائع، کیا مصرع ضائع ہو جاتے ہیں۔ سماعت فرمائیے۔ عنبر پر تو وہی اڑیں گے جن کے اپنے پر ہوں گے، یہ مٹی حساس بہت ہے سر پر قرض نہیں رکھتی، جن کھیتوں میں سر بوئے ہیں ان میں پیدا سر ہوں گے، جن کھیتوں میں سر بوئے، کیا کہنا ہے کیا کہنا ہے ان میں کیا کہنا ہے؟ واہ 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 واہ، پھر زحمت فرمائیں۔ واہ واہ واہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا، آپ کی واہ واہ محبت کا۔ واہ۔ آداب ضیاء عنایتی صاحب، کیا کہنا ہے؟ واہ یہ واہ واہ۔ مٹی حساس بہت ہے سر پر قرض نہیں رکھتی، جن کھیتوں میں سر بوئے ہیں ان میں پیدا سر ہوں گے، ظلم کی کشتی پہلے بھی یوں ڈوبی ہے پھر ڈوبے گی، ظلم کی کشتی پہلے بھی یوں ڈوبی ہے پھر ڈوبے گی، طوفان میلوں پیچھے ہوں گے ساحل 2 گز پر ہوں گے، کیا کہنا ہے؟ واہ واہ واہ، طوفان میلوں پیچھے ہوں گے، کیا کہنا؟ ساحل 2 گز پر ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ ایک شعر غزل کا آ گیا دوستو، ملاحظہ فرمائیں، عطا فرمائیں۔ میں سمجھتے ہیں آپ کہ طوفان میلوں پیچھے ہوں گے ساحل 2 گز پر ہوں گے، چاند کا چہرہ اتنا پھیکا سا تو نہیں ہوتا، چاند کا چہرہ اتنا پھیکا سا تو نہیں ہوتا، دیکھ تو اٹھ کر زلف بکھیرے وہ گھر کی چھت پر ہوں گے، کیا کہنا ہے؟ واہ واہ، دیکھ تو اٹھ کر زلف بکھیرے وہ گھر کی چھت پر ہوں گے۔ بہت شکریہ، بہت محبت آپ کی۔ اچھا، کیا کہنا ہے کیا کہنا ہے؟ بہت شکریہ۔ واہ واہ واہ، تم نے جسے پکارا ہوگا تیر اسی نے مارا ہوگا، واہ، تم نے جسے واہ 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 واہ، پکارا ہوگا تیر اسی نے مارا ہوگا۔ ادھیکش جی ایک شعر پھر آ گیا آپ کے لیے، تم نے جسے پکارا ہوگا تیر اسی نے مارا ہوگا، پیار کی جب تاریخ لکھو گے پیار کی جب تاریخ لکھو گے پہلا نام ہمارا واہ۔ ہوگا۔ واہ 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 واہ، واہ واہ واہ، پیار کی جب تاریخ لکھو گے پہلا نام ہمارا ہوگا، پہلا نام ہمارا ہوگا۔ اب پھر غزل کا ایک شعر آ گیا، پیار کی جب تاریخ لکھو گے، لیاقت جعفری صاحب، پیار کی جب تاریخ لکھو گے پہلا نام ہمارا ہوگا، دل کی دھڑکن تیز ہوئی ہے،
دل کی دھڑکن تیز ہوئی ہے. اس نے روپ نکھارا ہو. ہاں یہ غزل ہے. دل کی دھڑکن تیز ہوئی ہے. حضرت نائدی صاحب کی دعائیں مل رہی ہیں. دل کی دھڑکن تیز ہوئی ہے. واہ واہ واہ. اس نے روپ نکھارا ہوگا. شام ڈھلے ہچکی کیوں آئی. اس نے مجھے پکارا ہوگا. اس نے مجھے پکارا ہوگا. اب میں آخر میں مطلب 2 شعر پڑھ کے اپنی جگہ لیتا ہوں. اور 30 سال پرانی غزل یاد دلا دی. اچھا میں حاضر کرتا ہوں. پہلے اپنی پسند سے ایک مطلب 2 شعر سنا دوں. اس کے بعد ارشاد فرمائیں. جنگل جنگل ہو کا عالم شہروں میں ویرانی ہے. ملاحظہ فرمائیں. سنیے صاحب, مطلب بطور خاص سماعت فرمائیے. جنگل جنگل ہو کا عالم شہروں میں. طارق صاحب. جنگل جنگل ہو کا عالم شہروں میں ویرانی ہے. پھر بھی میرے مستقبل کی ہر تصویر سہانی ہے. کیا کہنا ہے. پھر بھی میرے مستقبل کی ہر تصویر سہانی ہے. بہت شکریہ. یہ 2 شعر پڑھنا چاہتا ہوں جن کے لیے میں نے مطلب پڑھا ہے. میری نظر میں مطلب بھی بہت عزیز تھا, لیکن آپ نے جو بھی قیمت لگائی کہ جنگل جنگل ہو کا عالم شہروں میں ویرانی ہے. پھر بھی میرے مستقبل کی ہر تصویر سہانی ہے. کیا کہنا ہے. کیا کرتب کا ناکام مداری کچھ اوچھے ہتھیار لیے. کرتب کا ناکام مداری کچھ اوچھے ہتھیار لیے. باری باری دیکھ رہا ہے کس میں کتنا پانی ہے. باری باری دیکھ رہا ہے کس میں کتنا پانی ہے. باری باری. آپ کی معتبر سماعت ناچیز کے 2 مصرے. محترم پھر ایک شعر آتا ہے جس نے خورشید حیدر کو خورشید حیدر بنا دیا. حاضر کرتا ہوں کہ باری باری دیکھ رہا ہے کس میں کتنا پانی ہے. پوتے نے دادا کی فوٹو یہ کہہ کر باہر رکھ دی. پوتے نے دادا کی فوٹو پوتے نے دادا کی فوٹو یہ کہہ کر باہر رکھ دی. میرا البم نیا نیا ہے یہ تصویر پرانی ہے. میرا البم. واہ 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 واہ. کیا کہنا ہے. کیا کہنا ہے. واہ واہ واہ. کیا کہنا ہے. بہت شکریہ. محترم سینشین عالم صاحب دعائیں دے رہے ہیں, مجھے بہت اچھا لگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حاضر کرتا ہوں جی. بہت شکریہ. کیا کہنا ہے. پوتے نے دادا کی فوٹو یہ کہہ کر باہر رکھ دی. پوتے نے دادا کی فوٹو یہ کہہ کر باہر رکھ دی. میرا البم نیا نیا ہے یہ تصویر پرانی ہے. کیا کہنا ہے. میرا البم نیا نیا ہے یہ تصویر پرانی ہے. زندہ باد. کیا کہنا ہے. میرا کیا کہنا ہے. البم نیا نیا ہے یہ تصویر پرانی ہے. دریا پر مچھلی کے شکاری میرا حصہ بانٹ کے رکھ. دریا پر مچھلی کے شکاری میرا حصہ بانٹ کے رکھ. میں بھی دریا پار کھڑا ہوں میری بھی نگرانی ہے. میں بھی دریا پار کھڑا ہوں میری بھی نگرانی ہے. میں بھی دریا پار کھڑا ہوں میری بھی. میں وہ غزل سنا دوں. ہاں میں وہ غزل پڑھتا ہوں. ایک ایسی غزل جس کے لیے آج صرف اور صرف غزل پڑھی جائے تو زیادہ اچھا. ملاحظہ فرمائیں. میں ایک مطلب شعر کا سہارا لیتا ہوں کہ کبھی جو ان سے ملاقات ہو گئی ہوتی. کبھی جو ان سے ملاقات ہو گئی مطلب برائے ہوتی. مطلب لیکن شعر اچھا ہے اس میں میری نظر میں. کبھی جو ان سے ملاقات ہو گئی ہوتی تو آنکھوں آنکھوں میں ہر بات ہو گئی ہوتی. بہت اچھا ہے. تو آنکھوں آنکھوں میں ہر بات ہو گئی ہوتی. یہ شعر بس آپ کو سمرپت کرتا ہوں.
میرے لیے دونوں ہی لائق احترام ہے. کبھی جو ان سے ملاقات ہو گئی ہوتی تو آنکھوں آنکھوں میں ہر بات ہو گئی ہوتی. میں بادلوں پہ اگر تیرا نام لکھ دیتا, میں بادلوں پہ اگر تیرا نام لکھ دیتا تو میرے گاؤں میں برسات ہو گئی ہوتی. میں بادلوں پہ اگر تیرا نام لکھ دیتا تو میرے گاؤں میں برسات ہو گئی ہوتی. تو میرے گاؤں میں برسات ہو گئی ہوتی. بہت شکریہ. اب میں غزل جس کے لیے بچے نے مجھے بہرحال حکم ہے وہ بس اگلے 30 سال بعد زندہ رہے تو میں حاضر کرتا ہوں. خوشیوں کے ترانے میں ذرا دیر لگے گی. ضیاء بھائی غزل سنیے, شاید آپ نے نہیں سنی, اس کے 2-3 شعر پڑھوں گا, میرا وعدہ ہے. خوشیوں کے ترانے میں ذرا دیر لگے گی, خوشیوں کے ترانے میں ذرا دیر لگے گی, روٹھے ہیں منانے میں ذرا دیر لگے گی. کیا کہنا ہے, کیا کہنا ہے؟ خوشیوں کے ترانے میں ذرا دیر لگے گی, روٹھے ہیں منانے میں ذرا دیر لگے گی, روٹھے ہیں منانے میں ذرا دیر لگے گی. شعر بطور خاص حاضر کرتا ہوں غزل کا, اور اپنے جو اساتذہ کرام ہیں خصوصاً ان کے قدموں میں رکھتا ہوں شعر غزل کا. عظم بھائی, منظر بھائی دیکھیے گا. محترمہ ڈاکٹر نسیم نقد صاحبہ تشریف فرمائے, غزل بہت بڑی شاعرہ. میں حاضر کرتا ہوں شعر کہ خوشیوں کے ترانے میں ذرا دیر لگے گی, روٹھے ہیں منانے میں ذرا دیر لگے گی. تم سامنے آ جاؤ تو آنکھوں میں بٹھا لوں. کیا تم سامنے آ جاؤ تو تم سامنے آ جاؤ تو آنکھوں میں بٹھا لوں, تصویر بنانے میں ذرا دیر لگے گی. کیا کہنا ہے؟ واہ 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 واہ, کیا کہنا ہے؟ بہت شکریہ. تم سامنے آ جاؤ تو آنکھوں میں بٹھا لوں. ادب. تم سامنے آ جاؤ تو آنکھوں میں بٹھا لوں, تصویر بنانے میں ذرا دیر لگے گی. تصویر بنانے میں ذرا دیر لگے گی. تم نے جو اشاروں میں کوئی بات کہی تھی, تم نے جو اشاروں میں کوئی بات کہی تھی, تم نے جو اشاروں میں کوئی بات کہی تھی, وہ بات بھلانے میں ذرا دیر لگے گی. وہ بات بھلانے میں ذرا دیر لگے گی. یہ ملاحظہ فرمائے, یہ درد جگر تو میرے اپنوں نے دیا ہے. ملاحظہ کریں حضرات, یہ درد جگر تو میرے اپنوں نے دیا ہے, یہ درد چھپانے میں ذرا دیر لگے گی. یہ درد چھپانے میں ذرا دیر لگے گی. بہت جلدی غزل مکمل کرتا ہوں, 2-3 شعر حاضر کرتا ہوں, انشاءاللہ محظوظ ہوں گے آپ. 2-3 شعر, اس کا آخری شعر تھوڑا سا دیکھیے, رخ دیکھیے گا غزل کا کہاں پہنچتی ہے. حاضر کرتا ہوں کہ وہ بات بتانے میں ذرا دیر یہ درد جگر تو میرے اپنوں نے دیا ہے, یہ درد چھپانے میں ذرا دیر لگے گی. تہمت کا لگانا بڑا آسان ہے لیکن دستار بچانے میں ذرا دیر لگے گی. واہ 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 واہ, بہت شکریہ. واہ 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 واہ. تہمت کا لگانا بڑا آسان ہے لیکن تہمت کا لگانا بڑا آسان ہے لیکن
دستار بچانے میں ذرا دیر بچانے میں ذرا دیر لگے گی، کیا کہنا ہے، دستار بچانے میں ذرا دیر لگے گی۔ یہ شعر جو میں پڑھتا ہوں، دیکھیں مظفر نگر سے حاضر ہوا ہوں، اور خاص طور سے یہ شعر آپ کے پارلیمنٹ میں بھی شعر پڑھا گیا ہے ہمارے ایک سانسد دوارا، تو میں یہ شعر خصوصاً حاضر کروں۔ شعر شاد بہرحال آپ بہتر سماعتیں ہیں آپ کی، کہ دستار بچانے میں ذرا دیر لگے گی، بستی کے جلانے کو تو ایک پل بھی بہت ہے۔ واہ واہ واہ، ہاتھ کھول دو کہ پیچھے جو لوگ بیٹھے، واہ 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 واہ، بستی کے جلانے کو تو ایک پل بھی بہت ہے، بستی کو بسانے میں ذرا دیر لگے گی، بستی کو بسانے میں ذرا دیر لگے گی۔ کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے؟ آخری شعر پڑھتا ہوں اور اپنی نشست لیتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ بستی کو بسانے میں ذرا دیر لگے گی۔ دوستو ملاحظہ فرمائیں، آخری شعر دیکھتا ہوں کیا قیمت لگاتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں کہ بستی کو بسانے میں ذرا دیر لگے گی، بیٹا میرا دھن کے لیے پردیس گیا ہے، میت کو اٹھانے میں ذرا دیر لگے گی۔ واہ 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 واہ۔